ابھی تو آپ لوگوں پر ایک اور نیا ظلم جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. پہلے تو فیول بڑھایا گیا ہے, پرائسز بڑھائے گئے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے آپ نے فیئر نہیں بڑھانا ہے. دین آپ پر موٹر وے اور جی ٹی روڈ دونوں پر ایک سپیڈ لیمٹ 80 اور 90 کی رکھ دی گئی, تو جس کے ساتھ ٹائم بھی زیادہ لمبا ہو گیا. عوام بھی گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ بس کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں بھی سناتے ہیں, آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر مسافر نے تو پریشان ہونا ہے جب اس نے 4 گھنٹے والا سفر 5 گھنٹے میں کرنا ہے, لیکن جو ٹرانسپورٹر کے لیے پریشانی والی بات یہ ہے کہ آر پی این ہوتا ہے گاڑی کا. گاڑی کا ایک سسٹم ہے, اس کی بک ہے, آپ بک پڑھ سکتی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 110 پر بس چلائیں گے تو بس کا انجن بھی محفوظ رہے گا, بس کا گیئر بھی محفوظ رہے گا. اس سے اوپر تو آپ جا سکتی ہیں, اگر اس سے آپ نیچے آر پی ایم پر, کیونکہ 7 گیئر گاڑی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو لگاتار 6 میں چلائیں گے اس کا بھی گیئر کو اور انجن کو نقصان ہے. اگر آپ 7واں لگا کر گاڑی کو ہلکی وہ رکھیں گے ڈیزل بچانے کے لیے, اس سے ایک تو انجن کی میعاد کم ہو جاتی ہے, اور ایک خاص طور گیئر کے اوپر بڑا اس کا لوڈ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بنی گاڑی ہوتی ہے کہ آپ نے 110 سپیڈ میں چلانی ہے. یہ آپ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ 90 میں چلائیں, 80 میں چلائیں, 85 میں چلائیں. اب 90 میں جو گاڑی چلنی ہے اس نے آٹو ہی 80-85 پر رکھنا ہے. وہ 80-85 پر اس لیے رکھے گا کیونکہ کیمرہ جو ہے نا جی, وہ کسی ٹائم ہوا کے پریشر کی وجہ سے بھی 5-10 کا فرق ڈال دیتا ہے, تو اس فرق سے وہ پھر چلان ہو جاتا ہے. چلان انہوں نے اتنے بڑھا دیے. چلان کتنا ہوتا ہے سر؟ چلان 10,000 بھی کرتے ہیں, 5,000 بھی کرتے ہیں, 20,000 بھی ہوتا ہے. مرضی کے مطابق ہے, مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر رستے میں حادثہ ہو جائے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوتے ہیں, اور ٹول ٹیکس, اور روڈ ہمارے لیے بند ہو جاتی ہے. ٹول ٹیکس کتنا ہو چکا ہے؟ اگر ہم لاہور سے اسلام آباد کا لگا لیں تو کیا ٹول ٹیکس ہے؟ سر لاہور سے اسلام آباد 10 سے 12,000 میرے خیال سے آنا جانا ہے. ٹول ٹیکس ٹول صرف جو ہم دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر گاڑی نے ہمیں بچت 20,000 دینی ہے تو 20,000 جرمانہ آ جاتا ہے. جرمانہ ڈرائیور نہیں دیتا, جرمانہ کمپنی دیتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے تو کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے. اور وہ آپ کی گاڑی کا بھی اتنا نقصان, اور باقی جانی نقصان, ہر چیز ہوتا ہے, پستے بھی ہم ہیں. اور وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاؤں, دیکھیں لائسنس گورنمنٹ دے رہی ہے, ڈرائیور گورنمنٹ بنا رہی ہے. ہماری کس کا دل کرے گا کہ 4,70-75 لاکھ والی گاڑی کے اوپر اناڑی ڈرائیور چلائے؟ کس نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ اچھے سے اچھا ڈرائیور چلاتا ہے. بالکل. اور ڈرائیور کا بھی قصور اتنا نہیں ہوتا, قصور تو روڈ کا ہے کہ روڈ کے اوپر اگر کوئی گاڑی اس کے سامنے یکدم آ جاتی ہے تو اگر حادثہ ہو جاتا تو پھر بھی ٹرانسپورٹر کے اوپر پڑ جاتے ہیں. ٹرانسپورٹر اس کا ذمہ دار ہے. لائسنس آپ دے رہے ہیں, ڈرائیور کو چیک آپ کر رہے ہیں. ہم تو ڈرائیور اچھا ڈھونڈ کر لگا رہے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ لیتے ہیں, پہلے چیکنگ پر بھیجتے ہیں, وہ اچھی گاڑی چلاتا ہے تو ہم اس کو گاڑی دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس 25 سال سے ڈرائیور ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ذمہ دار ٹرانسپورٹر. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے خوشاب میں, تو وہاں انتظامیہ نے میرے مینیجر کے اوپر پرچہ دے دیا کہ آپ نے جان پوچھ کر یہ کروایا. یار اس طرح کے بزنس مین یا ٹرانسپورٹر کو آپ تحفظ دیں, آپ بزنس مین کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی سرمایہ ہے ہماری کنٹری کا بزنس مین, ہم اچھے سے رکھیں گے تو وہ ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں. تو نیازی صاحب یہ ساری باتیں, یہ سارے دکھ حکومت کیوں نہیں ٹرانسپورٹر کے سنتی؟ سر اس لیے نہیں سنتی, سب سے آسان کام ہے. ڈیزل مہنگا کی ہے وہ جی ہم نے کرایہ نہیں بڑھنے دیے, اس کی گڈ ول لیتی ہیں, عوام سے گڈ ول لے لی کہ ہم روک رہے ہیں کرایہ کو. یہ نہیں دیکھتے کہ ٹرانسپورٹر کب خراب ہوگا, کب ٹرانسپورٹر کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ نئی بس نہیں لائے گا تو کیسے نظام اور چلے گا. اگر ہڑتال کر دیتے ہیں, گاڑیاں چلیں گی نہیں, لوگ جائیں گے کہاں پر؟ وارے نہیں کھائے گا تو آپ گاڑیاں بند ہی کریں گے نا, تو اینڈ چھوڑنا پڑے گا. آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں پابندی نہیں ہے, ٹرانسپورٹر کو سپورٹ دی جاتی ہے, خاص طور اے سی والے کو. آپ سعودی عربیہ چلے جائیں, وہاں آپ کو مدینہ مکہ گاڑیاں جو چلتی ہیں, میں نے ادھر سروے کیا ہوا ہے, آپ یقین کریں جب ان کا سیزن آتا ہے ان کے 2 گنا وہ کرائے بڑھا دیتی ہیں. وہاں پر گورنمنٹ ان کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کرایہ نہ بڑھائیں, گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے مسافر کی شکایت ہمیں نہ آئے.
یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہماری انکم ہی نہیں ہوگی. اب میرا ڈرائیور ہے, میرا خرچہ بڑھ گیا, ایک اسلام آباد کا 1.5 لاکھ ہو گیا, پہلے تھا 75-80, اب وہ 1.5 لاکھ خرچہ ہو گیا. ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے وہ وہیں پر ہے, جو ہمارا آج کا مشکل اب مجھے انکم چیز ہے. زیادہ ہوگی, میں اپنے ڈرائیور کو اچھی پے دوں گا, ڈبل پے کروں گا. اگر اس کو میں 100 دے رہا ہوں, میں 200 دوں گا. تو جو مارکیٹ میں اچھے پڑھے لکھے ڈرائیور ہوں گے وہ بھی ہمارے پاس رجوع کریں گے. ادھر اب ان کی پے ہی کم ہوتی ہے, تو پھر وہی پرانے ڈرائیور, پرانا سسٹم, پرانا نظام, وہ کس طرح ہم بدلیں گے؟ ہم تو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. یہ چیز نا صرف یہی نہیں, یہ ہمارے اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے کہ بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگا, کھانے کے لیے سبزی مہنگی, فروٹ مہنگا, ہر چیز مہنگی ہے, لیکن لوگوں کی تنخواہیں, سیلریاں وہ وہیں کی وہیں ہے. جو مڈل طبقہ جو اپنی سیلریاں لے رہا تھا اس کے وہ پیسے وہیں کے وہیں ہیں, تو غریب کا گزارا مشکل ہو گیا.